ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علیہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی قوم کی مخالفت یا دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی پہ ہی اتر آؤ، بلکہ تم انصاف کرو، اور جو یہ انصاف کرنا ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو جناب طے شدہ گفتگو کے مطابق، طے شدہ معاملے کے مطابق ہم نے آج حدیث کرتاس کے حوالے سے بات کرنی تھی، 1.5 گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا ہے۔ تو محترم اللہ یاری صاحب کو اس حوالے سے کچھ اشکالات ہیں، اور میرا یہی خیال ہے کہ اشکالات ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھتے ہوئے کہ میں اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکوں، اور اللہ رب العالمین مجھے صحیح انداز سے صحیح الفاظ کے ساتھ ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سمجھ جائیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ ایک ہی مرتبہ ملنی، زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، دوبارہ بار بار یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اسی کے اندر انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اسی کے اندر اپنے اعمال کرنے ہیں۔ تو اسی غرض سے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، انسان ہیں، اگر میرے نزدیک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہیں، تو مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ تو کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بس اس نیت کے ساتھ کہ اصلاح کے لیے مل بیٹھ کے آپس میں بات کریں اور اپنے اپنے اشکالات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو دوسری بات یہ کہ میں کوئی اتنا بڑا مناظر نہیں ہوں، نہ ہی میں بہت بڑا مقرر ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں الفاظ کے اندر میری لکنت پائی جاتی ہے، زبان جو ہے نا میری کمزور ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے اپنے مدعا کو، اپنے موقف کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی، جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے۔ یہ طبع ہے دارالسلام ریاض کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 754، حدیث نمبر ہے 4431۔ باب ہے باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کی وفات کا بیان۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حدثنا قتیبہ حدثنا سفیان عن سلیمان الاحول عن سعید بن جبیر قال قال ابن عباس یوم الخمیس۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یوم الخمیس یعنی جمعرات کا دن۔ وما یوم الخمیس، کیا ہے جمعرات کا دن؟ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، یہ وہ دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت سخت ہو گئی تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کہ ائتونی، تم آؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہیں ایک کتاب لکھ دوں، ایک تحریر لکھ دوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، ہرگز تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی تنازع، تو انہوں نے جو نا آپس میں تنازع کیا، لوگ آپس میں بحث مباحثے میں لگ گئے، تنازع کرنے لگ گئے۔ ولا ينبغي عند نبی تنازع، حالانکہ ایک نبی کے پاس تنازع کرنا یہ ان شایع نشان نہیں ہے۔ فقالوا، انہوں نے تنازع کرتے ہوئے کیا کہا؟ ما شأنہ، آپ کی کیا حالت ہے؟ احجر، کیا آپ نے یہ کوئی غلط بات کر دی ہے، کوئی بےہودہ بات کر دی ہے؟ استفہموہ، آپ سے پوچھ لو۔ فذهبوا يردون علیہ، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا اس آدمی کی باتوں کو اس کی طرف جو ہے وہ لوٹانے لگے، اس کا رد کرنے لگے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی، مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما، ایک منٹ دوبارہ تکرار کریں پچھلے والی عبارت، فذهبوا يردون علیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فذهبوا يردون علیہ، وہ لوگ لگے، شروع ہوئے یردون علیہ، اس کے اوپر رد کرنے، اس کا یعنی کہ باتوں کا جواب دینے لگے۔ کس کو رد کرنے؟ اس کا
دو اس کے یعنی کہ ہو سکتے ہیں مصداق. ہی کا ضمیر جو نا وہ جس نے کہا ہاجارہ اس کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو قریب ہے وہ ہاجارہ کہنے والا شخص ہے، اس کی طرف اس کی نسبت جو زیادہ قریب، کیونکہ ضمیر جو نا اقرب کی طرف لوٹا کرتی ہے. تو پھر جمع کیوں نہیں ہے؟ قالو احجر، قالو ما لہو احجرہ استفہمو. ظاہر ہے وہ کسی ایک نہیں کہا نا، سب نے تھوڑی کہہ دیا. تو جس نے کہا اس کو اس کا جواب اس کے اوپر رد کرنے لگے نا لوگ، اس کے ساتھ وہ جیسے آ رہا ہے کہ فتنازعوا، وہ تنازع کرنے لگے. تو یہاں پر وہی اسی الفاظ کا دوبارہ جو نا تکرار آ رہا ہے، فذهبوا يردون علی، فذهبوا ای جعلوا، یعنی لگے شروع یردون علیہم ہوتا تھا، یردون علیہ، اس کے اوپر رد کرنے لگے. علیہم ہونا چاہیے تھا، پھر آپ کی تفسیر کا بتاؤ علیہم ہونا چاہیے تھا. تو جس نے کہا نا جو قائل کی طرف ہے نا، جو قائل ہے اس لفظ کا، اس کے اوپر رد کرنے لگے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی، تم مجھے چھوڑ دو. فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، پس وہ جس کے اوپر میں ہوں وہ بہتر ہے اس سے جس کی طرف مجھے تم بلا رہے ہو. وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی. قال، آپ نے فرمایا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، آپ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ تم مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو. وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اور جو آنے والے وفد ہیں، جو وفود آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر مہمان کے طور پر، ان کے لیے جو میں ان کے مہمان نوازی تیار کرتا ہوں، ان کے لیے اچھا انتظام کرتا ہوں، وہی تم بھی کرنا. مسکت عن الثالثۃ، اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس تیسری بات سے خاموش ہو گئے. او قال، یا انہوں نے بیان تو کیا، فنسیتھا، لیکن میں اسے بھول گیا ہوں. تو یہ روایت ہے، یہ جو مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف سندوں کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ نے مختلف ابواب میں ذکر کیا. صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت جو نا وہ موجود ہے. تو اس کے مفہوم کے حوالے سے سب سے پہلے یعنی میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائتونی جو امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، عموماً امر کا صیغہ جو ہے یہ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور اس کے باقاعدہ دلائل ہیں جو انشاءاللہ میں وقت آنے پر پیش کروں گا. تو محل نزاع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا یہاں پر حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ لازم ہے، ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں ہیں. اور بہت ساری باتیں جو یہاں پر جو نا وہ کی جاتی ہیں، جو اللہ علیہ صاحب اپنی جو نا باری کے اندر کریں گے. لیکن میرا مدعا یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ ائتونی جو امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب کے لیے، مندوب کے لیے ہے. تو دلیل پیش کرو نا. ایک اور میں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز. اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے یعنی جو بات کہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو نا وہ ان کی بات کو ماننے کی بجائے، لانے کی بجائے، کاغذ قلم لانے کی بجائے، انہوں نے آگے سے جیسے دوسری روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے. تو یہ قرینہ ہے، اور ساتھ ان کے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق کرنا اور ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اسی انداز سے کہی ہے کہ یہ امر ان کو وجوب کے لیے نہیں نظر آتا، کیونکہ جو بات کہنے والا ہوتا ہے اس کے انداز سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، اور جو لوگ گفتگو کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ گفتگو کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور وہی اس کا جواب دیتے ہیں، اور اسی انداز سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. دیگر دلائل بھی ہیں جو انشاءاللہ العزیز میں اپنی باری پر پیش کروں گا، اور اس کے دیگر اسباب بھی ہیں. تو یہ صیغہ جو نا امر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں کہ تم اس کے بعد جناب وہ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. تو دوسری احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسبنا عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قد غلبہ الوجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جناب وہ جو ہے تکلیف وہ غالب آ چکی ہے. 15 منٹ نہیں ہے؟ جی بسم اللہ کنٹینیو کریں، 15 منٹ بات کریں. اگر 10 منٹ کہتے ہیں 10 منٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں بات کریں پہلے ٹرم میں 15 منٹ کرتے ہیں، کوئی بات. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو نا اوپر تکلیف جو نا وہ غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک موجود ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اتنی تکلیف کے باوجود وہ اتنی مشقت اٹھائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مہربان استاد، مشفق استاد اپنے طلباء کو کہتا ہے سخت بیماری کے دوران کہ میں یعنی اتنی سخت بیماری ہے کہ اس کے اوپر جو نا وہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، غشی طاری ہو رہی ہے، بار بار بے ہوشی آ رہی ہے اس کے اوپر، اور یہ بے ہوشی کے الفاظ بعض شیعہ کتب کے اندر ثابت ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں بیان کروں گا اگلی باریوں کے اندر، اگلی ٹرموں کے اندر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ سب کے اوپر یہ تکلیف جو نا وہ غالب ہے تو ہمیں آپ کا خیال کرنا چاہیے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، قد غلبہ الوجع ہوا نا، آپ کے اوپر تکلیف غالب ہے، ٹھیک ہے، خیال رکھنا چاہیے وہ کہاں پہ۔ تو اس کے پیش نظر آپ فرما رہے کہ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، جب کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کتاب، اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ فاختلف اہل البیت واختصموا، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اہل البیت جو گھر والے تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور انہوں نے جھگڑا کیا۔ تو یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ یہ تفسیری اور توضیحی میرے نوٹ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کے اوپر تکلیف غالب آ چکی ہے، لہٰذا میں آپ کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں آپ کو موقع کا جو نا موقع دینا چاہیے آرام کرنے کا، جبکہ ہمارے پاس رہنما کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد قرآن ہی نہیں ہے۔ تو کتاب اللہ سے مراد حدیث بھی ہے کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کتاب اللہ سے مراد حدیث بھی ہے، بالکل ہے۔ اچھا جی ہے، انشاءاللہ ہے۔ تو اچھا، اس کے مفہوم کے اندر شامل ہے، کتاب اللہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ موجود ہے، تو لکھ دے دیتے نا، شامل ہے۔ ہاں نہیں، اگر کتاب اللہ ہی حدیث کتاب اللہ ہے تو پر لکھنے دینا چاہیے نا۔ لکھنے دیتے تھے، کیوں نہیں لکھنے دیتے تھے؟ وہ اپنی باری میں آپ باتیں کرنا، آپ اپنی باری میں باتیں کرنا جو کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر سیدنا عمر بن ہنسے نہیں بھی، خاموشی سے اور توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آرام اور سکون کے پیش نظر یہ بات کہی کہ ہمیں آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، ہمیں انشاءاللہ وہ کافی ہے۔ تو لوگوں کے مختلف جو نا وہ یعنی کہ موقف بن گئے۔ ایک گروہ کا موقف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہمیں آپ کو کتاب دینی چاہیے، کاغذ دینا چاہیے، قلم دینی چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں جی، آپ کے ہمیں آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے موقف کو سن کر خاموش رہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے نہیں کہا کہ بھی جب میں کہہ رہا ہوں تو میری بات کو آپ کیوں رد کر رہے ہیں، آپ کو یہ لانا چاہیے، آپ کیوں لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ جو نا وہ نہ لائیں۔ یہ دوسرا کرینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ دوسرا کرینہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ مستحب کے لیے، مندوب کے لیے ہے۔ تو جب لوگوں کا شور ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی، آپ مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، جب جس حالت پر میں ہوں وہ اس سے بہتر اس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی، وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، آپ نے 3 باتیں ہمیں کہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 باتیں آپ نے کہیں۔ قال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ تم مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ اور چلو جی، ٹائم مکمل ہو گیا۔ جی سر، ایک منٹ۔ جی سر، طارق صاحب سے رابطہ ہو گیا جی؟ میں دیکھتا ہوں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ہیں، آن لائن ہیں، لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں، شاید نیند آ گئی ان کو، سو گئے، پتہ نہیں، وہ آپریٹر یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا جناب،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ حدیث قرطاس کے متعلق علامہ صاحب سچ بول کر اپنے موقف کا، اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے، تو ان کو غلط بیانی سے کام لینا پڑ رہا ہے. انہوں نے مختلف انداز سے یہاں پہ غلط بیانی سے استفادہ کیا ہے، اور حدیث میں اپنے الفاظ ملا دینا، جھوٹ ملا دینا جو کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے، اور حدیث کے صحیح الفاظ کو غلط ترجمہ کرنا، غلط موڑ دینا، یہ ان کا شیوہ اور ان کا اسلوب ہے یہاں پر، اور ہمیشہ یہ ہوگا، کیونکہ سچ بول کر یہ اپنے موقف کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین. پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود یہاں پر ایک بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام وحی ہوتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بالخصوص الاقل وہ کلام جو تبلیغ دین کے لیے ہو، تبلیغ دین کے لیے ہو، وہ اللہ کی جانب سے وہی ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے خود ترجمہ کیا بلی فقالوا ما له احجر استفهموا. کیا انہوں نے غلط بہکی باتیں کی، بیہودہ باتیں کیا؟ تو اگر آپ کسی محترم حالانکہ ان کا یہ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ ان کا غلط ہے، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. یہ اخبار ہے، استفہام نہیں ہے. اخبار بھی ہو نا، استفہام بھی ہو، تو پھر بھی یہ بے حرمتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کسی بڑے شخص کے پاس چلے جائیں، اس کہتے ہیں کہ کیا یہ بیہودہ باتیں کر رہا ہے. ان کے اپنا ترجمہ تھا بیہودہ باتیں کرنا، کہ صحابہ کہتے ہیں، اور ان صحابہ کا لیڈر کون ہے؟ عمر بن خطاب، کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر وفات پر عالم آخری 5 ایام میں صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد دین سے خارج ہو گئے. کیونکہ بھائی توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. یہ سوال کرنا کہ کیا یہ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں ان کے گھر میں، حالانکہ وہ بالکل سیریس ہیں، وہ کبھی بیہودہ بات کر ہی نہیں سکتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایسے ویسے لکھ دوں تاکہ کبھی تم گمراہ نہ ہو. اس میں بیہودگی کی کیا بات ہے؟ یہ سب سے نبی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا ان کا اعتراف کر لیا، بھائی ہمارا پروف ہو گیا ہمارا مقصد کہ صحابہ مرتد ہیں. آپ کا مذہب باطل ہو گیا. آپ کا مذہب کڑی اس عمارت پہ ہے عدالت صحابہ پر. آپ نے جب اعتراف کر لی کہ صحابہ نے یہ کو جملے کہہ دیے، کفر جملے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اتنا معرفت نہیں دین کا، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، خطا نہیں کر سکتے، غلط نہیں بول سکتے، بیہودہ باتیں نہیں کر سکتے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح اذیت کی ہے، تو کفر ثابت ہو گیا. صحابہ کی ایک بڑی تعداد. ان کا لیڈر کون ہے اسی گروہ کا؟ عمر بن خطاب ہے. اچھا، ان کی غلط بیانیاں تو بہت ہیں اس روایت میں. انہوں نے کہا کہ بھئی عمر صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامش خاطر کے پیش نظر، آرامش خاطر کے پیش نظر، ان کی راحتی کے لیے کہ بھئی یہ درد میں ان کو کیا زحمت دے دیں کتاب لکھانے کی، وصیت لکھانے کی، اس لیے بولا. کس کتاب میں لکھا ہے بھئی؟ اور بھئی اپنے سے حدیث میں لقمہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، یہ آپ کیوں اس طرح پیش آتے ہیں نا؟ وہ کسی کتاب میں ہے نہیں. اشتد علیہ الوجہ، اشتد علیہ الوجہ کا مطلب یہ وہ سخت بیمار ہے، سخت بیمار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بھئی ان کے غم دور کرنے کے لیے، درد دور کرنے کے لیے بھئی ہم ان کو زحمت نہیں دیتے. اس کے ترجمہ نہیں بنتا. اس کے آپ قرینہ دکھائیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبداللہ ابن عباس پاگل تھا شیخ صاحب، اور پھر عبداللہ ابن عباس پاگل تھے. عبداللہ ابن عباس ان کو بیوقوف تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. جو عمر بن خطاب نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچایا، اور وہ گریہ کر رہے ہیں کہ یوم الخمیس وما یوم الخمیس، روتے ہیں، زمین کو ان کے گریہ سے تر ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین تلک الکتاب. اسلام کی سب مصیبتوں کا جڑ عمر بن الخطاب کا یہ فعل ہے کہ انہوں نے وصیت نہیں لکھنے دیا. اسلام کے سب مصیبتوں کا جڑ یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پھر وہ پاگل تھے نا. اور پھر آپ کا یہ کہنا شیخ صاحب کہ یہ ندب کے لیے، حکم ندب کے لیے، اور بھئی مجھے کب سے یہ دین کا حصہ بن گیا کہ مندوب حکم کا آپ مخالفت کر سکتے ہیں؟ اور مندوب حکم کا مخالفت نہیں کر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں مندوب ہے، مستحب حکم دیا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، سامنے سے تم کہتے ہیں کہ وہ بکواس کر رہے ہیں. ہاں مندوب اسلام میں مثلا بہت ساری چیزیں مندوب ہے، مستحب ہے دین میں. آپ اس کا مخالفت نہیں کر سکتے. تعمیل نہ کریں، مخالفت نہیں کر سکتے کہ کہہ دیں یہ بکواس ہے. مندوب ہو بھی کفر ہے. پھر آپ کے کلام میں اتنے غلط بیانیاں شیخ صاحب ملاحظہ کریں کہ غلط بیانی یہ ہے کہ صحیح بخاری، یہ حدیث انہوں نے یہ پڑھی ہے، حدیث نمبر 4431 اور 32، ٹھیک ہے نا. یہ 32 والی شاید انہوں نے پڑھی. فاختلف اہل البیت واختصموا فمنهم من يقول قربوا. یہی حدیث نہیں، اس سے پہلے والی حدیث اوپر والی پڑھی، اوپر والی لا ينبغي ان النبي تنازع فقالوا ما شانه احجر استفهموا. احجرہ ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لکھا ہوا اوپر
احجرا افحش فی الکلام. اور میں آپ کو بتا دوں گا احجرا کا مطلب ہے اس ثلاثی مجرد میں جب باب افعال میں چلا جاتا ہے افحاش فی الکلام اس میں زیادہ مبالغہ ہے بکواس کے معنوں میں حفظیان کے معنوں میں. اور کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے فقالوا فسالوا ہوتا تھا سالو نہیں ہے ماشا اس کو کیا ہو گیا بکواس کر رہا ہے استفہموا اس سے پوچھو فذهبوا يردون علیہ. میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا تھا میں اس پہ مزید دلائل دوں گا کہ یہ اخبار ہے یا استفہام ہے. مان بھی لیں کہ استفہام ہے سوال ہے پھر بھی بے حرمتی ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں یہ آپ کی بے حرمتی ہے کہ نہیں ہے. اور میں آپ سے سوال کروں کہ آپ بکواس فرما رہے ہیں آپ کی بے حرمتی ہے نا. سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں ہے. استفہام بھی ہو تب بھی قرآن کی تکذیب ہے. بے حرمتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت رسول سب کفر کے دلائل ہیں. اور یہ کس نے کیا صحابہ نے کیا ٹھیک ہے نا صحابہ نے کیا. تبھی عبداللہ ابن عباس رو کے کہہ رہا تھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا اسلام کی مصیبت یہی ہے. اس کے رونے کی وجہ ہے وہ کہہ رہے اسلام کے صاحب مصائب کا جڑ ہے اس وجہ ہے ٹھیک ہے نا. اچھا فذهبوا يردون علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ چلے اس پر رد کرنے کہتے ہیں وہ صحابہ پہ رد کرنے جنہوں نے کہا ما شأن احجر فقالوا اگر یہ ہوتا فذهبوا يردون علیہم یہ ہوتا تھا فذهبوا يردون علیہ واحد کی طرف جا رہا ہے. بہت سارے صحابہ نے بولا تھا کہ یہ بولنے والا شروع میں ایک آدمی تھا بعد میں بہت سارے صحابہ نے عمر بن الخطاب کی بات دہرائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہذیان کہہ رہے ہیں. تو صحابہ وہی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں نستجیر باللہ وہی ذهبوا يردون علیہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے زیادہ قریب ہو گئے. کس طرح رد کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رد کرنے. یہ کہہ رہے ہیں اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے یا چلے گئے اس شخص کو جس نے یہ جملے بولے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں اس پر رد کرنے. یہ بات بالکل ان کی غلط ہے. دوسرا احتمال بالکل باطل ہے. پہلا احتمال ثابت ہے فذهبوا يردون فقال تو جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ. اچھا پھر اگلا جو یہ بہت اہم بات ہے وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ یہ تین باتوں کی انہوں نے جو وصیت کی وہ اس مجلس میں نہیں ہے یہ موت کے قریب ہے. یہ جو واقعہ جمعرات ہے اور یہ جو وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ یہ ان کے موت کے قریب ایک واقعہ نہیں ہے. یہ دوسرا واقعہ عبداللہ ابن عباس نے وہیں پہ بیان کیا کہ مرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا ٹھیک ہے نا. یہ اس واقعے کے جو نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا جب دلائل آئیں گے تو میں ان سب کے آپ کو دکھا دوں گا. اچھا میرے محترم ناظرین یہاں پر پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہاں سے شروع کروں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دلانے کی کوشش کی. آپ نے خود کہا جو واقعے کا جو شاہد ہوتا ہے وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے. اچھا یہ ادعا کرنا دیکھیں کہ آپ نے کہا ایتونی یہ ندب کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر سے موافقت کیا تو پہلے ان کے جملے سب غلط تھے. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے جو میں قلم کاغذ لکھوں گا نا تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے پر انہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے بات سے پھر گئے نا. عمر نے کہا نہ لکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے پھر جاتے ہیں عمر سے موافقت کرتے ہیں. یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہ انہوں نے عمر سے موافقت کیا کسی روایت یہ اپنے سے جملے ملاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے تھے وہ جھوٹ بولے تھے نا. آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہتے ہیں انہوں نے بڑا وعدہ دیا جی کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا تب گمراہ نہ ہو جاؤ. وہ سب جھوٹ تھا بھائی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے بس قرآن کافی ہے ختم جی. یعنی وہ سب ان کو پتہ ہی ہوا ایسے یہ ابھی تک یہ عمر بن الخطاب کی ابھی تک یہ شیخ صاحب دہرا رہے ہیں ان کے سب مشائخ دہرا رہے ہیں کہ یحجرو کے لوگ جملے ابھی تک یہ لوگ دہرا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بولا تھا. اچھا دیکھیں عبداللہ ابن عباس کی بڑی شان ہے بڑی منزلت ہے کہ یہ حبر امہ ہے. ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حبر امہ ہے کہ نہیں آپ کی کتابوں میں عبداللہ ابن عباس کی اللہم علمہ الکتاب. عبداللہ ابن عباس عمر بن الخطاب اس سے استفتاء کرتے تھے سوال پوچھتے تھے عمر بن الخطاب حالانکہ وہ چھوٹا تھا سن میں صحابہ ان سے استفتاء کرتے تھے عالم علماء میں شامل ہوتا ہے. ملاحظہ کریں عبداللہ ابن عباس کیسے روایت کرتے ہیں اس واقعے کو. یوم الخمیس وما یوم الخمیس یہ جو ہے نا تفخیم کے لیے اور مصیبت بیان کرنے کے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ کہ قیامت کا دن کتنا شدید یوم ہے جمعرات کا دن کتنا شدید کتنی بڑی مصیبت کا دن ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن نہیں تھا. اچھا یوم الخمیس وما یوم الخمیس وہ واقعے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہاں پہ کتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی. ثم بکا حتی خضب دمع الحسبہ اتنا روئے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرے ہیں انہوں نے زمین کو تر کیا. اچھا یہ بہت سارے بخاری کے روایات میں. پھر روایت 114 میں دیکھیں
فرمایا کہ ان رضی کل الرضی ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. دیکھیں عبداللہ ابن عباس شاہد ہے، وہ نقل کر رہا ہے، کہتا ہے تمام اگر پیغمبر نے، دیکھو شیخ صاحب میری طرف دیکھو پلیز، میری طرف دیکھو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تھے نا اپنی بات سے کہ وہ وصیت نہ لکھنا بہتر ہے، تو عبداللہ ابن عباس یہ پاگل تھا کہ کہہ رہے اسلام کے سب مصائب کا جڑ ہی کیا ہے؟ وہ وصیت نہ لکھے جانا. حالانکہ آپ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش ہی کہ وصیت نہ لکھایا جائے. ان کو پہلے غلطی ہو گئی تھی، کہہ رہے تھے کہ نا میں وصیت لکھوں گا، آپ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. وہ تو غلطی ہو گئی تھی، عمر نے یاد دلا دیا بھائی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اپنے بات سے پھر گئے، وہی بات ہے کہ غلطی ہوگی. پہلی بات، اگر پہلی بات صحیح ہے کہ وصیت اتنا اہم ہے کہ اس کے لکھنے سے کبھی کوئی گمراہ ہی نہیں ہوتا، تو اسے کیسے پھر سکتے ہیں بھائی؟ کیسے پھر؟ صرف اسی طرح پھر سکتے ہیں کہ صحابہ ان کو لکھنے نہ دیں، آگے سے گالیاں وہاں پہ جھگڑا شروع کر دیں، گالیاں کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الرضیہ کل الرضیہ، یہ عبداللہ ابن عباس نے بولا سب مصائب کا جڑ یہی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا ہے. تو یہ بھائی ایسا پتہ یہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہے. کیوں بدترین دشمن ہے شیخ صاحب؟ اس لیے کہ بھائی پیغمبر خود نہیں لکھانا چاہتے تھے، خود وہ پھر گئے اپنے بات سے. انہوں نے پیغمبر کی بھی یہی آخری بات ہے کہ قرآن کافی ہے، سنت کو چھوڑ دو بھائی، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے یہ بڑی مشہور عجیب جملہ کہہ دیا کہ کتاب اللہ میں قرآن بھی آ جاتا ہے. حالانکہ بعض اسی حدیث قرطاس کے بعض روایات میں عندکم القرآن بھی موجود ہے. کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ سنت نہیں ہے، عندکم القرآن بھی ہے، یہ الفاظ بھی ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں. اچھا پھر عبداللہ ابن عباس یہ جو کہہ رہا ہے ان الرضیہ کل الرضیہ، اب عمر نے خدمت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں کرنے دیا نا، آرام کرنے دیا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مصیبت ہے، اسلام کی مصیبت. تو اس کا مطلب یہ اس کے دشمن ہوتے ہیں. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گئے ان کے ساتھ. وہ بھائی تم بخاری تم نے نہیں پڑھی، قوموا عنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا نا. اس کے بعد عمر کی ملاقات ہوئی نبی سے، کبھی ملاقات ہی، یہ آخری ملاقات ہے عمر کی. عمر کی آخری ملاقات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے بے عزتی کی ہے نبی کی. فلما كثروا فاختلفوا وكثر الغلط، جنہوں نے آوازیں بلند کی، نعرے لگوائے وہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا. اور بھائی یہ کسی کو گھر سے نکال دینا، اور بھائی میری طرف دیکھو شیخ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی عزت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، میری طرف دیکھو. اور بھائی مہمان کی عزت کرنا ایمان کے اجزاء میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بھلی یہ حدیث نہیں ہے اکرم الضیف ولو کافرا، آپ کا مہمان کافر بھی ہو آپ عزت کرنا اس کی واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر سے بدتر سمجھ کے نکال دیا، گھر سے نکال دیا. کہتے ہیں نبی موافق ہو گئے، قوموا عنی کیا، یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا. اچھا اب میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے موافق ہو گئے. کہاں موافق ہو گئے؟ یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، اسی حدیث کو فذهب يردون علیہ، اسی عبارت کے ذیل میں عینی صاحب کیا کہتے ہیں، ملاحظہ کریں. فذهب يردون عليه ويروى يردون عنه أي عما قاله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلهذا قال دعوني أي اتركوني. انہی کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ان کی باتوں کو رد کرا تھا، مجھے چھوڑ دو. فالذي انا فيه من المراقبه والتاهب للقاء الله عز وجل، جو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے موت کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، افضل من الذي تدعونني اليه من ترك الكتابه، ترک کتابت سے یہ بہتر ہے. ترک کتابت بہتر نہیں ہے. ترک کتابت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وصیت نہ لکھنے کے کبھی موافق نہیں ہوئے، وہ نکالنا چاہ رہے تھے. ولہذا قال ابن عباس، اسی لیے کہ نبی صحابہ نے ان کی بات کو رد کیا، ان کی بے احترامی کیا. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس نے کہا ان الرضیہ کل الرضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین اب میرا ٹائم ختم ہوا ہے، 15 منٹ میرے ہو گئے. شیخ صاحب کی باری ہے، 10 منٹ اب لیتے ہیں شیخ صاحب.